الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باری تعالیٰ ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ میں قدرت کاملہ کا اظہار ہے، اور اس سے متصل جو آیات کریمہ آ رہی ہیں، پہلے مسجد کا تقدس بیان فرمایا گیا ہے، اس سے روکنا، ظلمت بیان فرمایا گیا ہے، پھر اللہ جل شانہ کی شان، اس کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات ہر جگہ، ہر لحظے، ہر آن موجود ہے، اور فرمایا گیا ان اللہ واسع علیم، ہر شے کو محیط ہے، ہر جہت کو محیط ہے، اور اس کی ذات علیم ہے۔ معزز سامعین کرام، بحیثیت مخلوق اللہ کریم نے بنی نوع انسان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے اسے جو سوچ اور سمجھ عطا فرمائی ہے وہ بالعموم نہیں ہے، وہ بالخصوص ہے۔ بالعموم ہر جاندار کی سوچ اس کی حیات سے متعلقہ جو اسباب ہیں ان کی تکمیل تک ہے۔ اسے اللہ کریم نے حیات کی تکمیلی جو ذرائع ہیں وہاں تک کی سوچ، اور وہ خصوصی حصہ جو عبادت کے لیے اللہ کریم نے اسے پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ کریم کی ذات اور اس ذات کی شناسائی کی جو تگ و دو ہے، یا جو استعداد ہے، اور جو اللہ کریم کے احکامات انبیاء اور رسول مبعوث فرماتے ہیں، جو اللہ جل شانہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، اس سارے کو سمجھنے کی اللہ کریم نے اسے استعداد عطا فرمائی ہے، اور یہ استعداد عمومی نہیں ہے، یہ استعداد خصوصی ہے۔ اب جب ہم اپنی مخلوق کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو ہر شے کا ایک وجود، اس کی حدود، اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ پھر کسی کی سوچ، اس کی بلندی، اس کی دانائی، اس کا علم، اس کی علم کی گہرائی، بے شمار پہلوؤں پر بحث آتی ہے۔ اللہ کریم نور ایمان عطا فرمائے اور اس ایمان میں گہرائی اور راسخ ہونا عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے تعین جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہیں۔ کسی شے کا تعین جو مخلوق کی طرف ہے وہ خالق کی طرف ہو نہیں سکتا۔ نور ایمان نہ ہو، اللہ کریم معاف فرمائے، یہ بدبختی ایسی ہے کہ پھر یہ حقیقت جو ہے سمجھ نہیں آتی، تو پھر طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے معزز سامعین کرام، اس انکار کے اسباب کیا ہیں، اس میں اس کی ذاتی جو انا ہے وہ کتنی آڑے آئی، اس کا تکبر جو ہے اس نے اسے کتنا نقصان پہنچایا، یہ الگ پہلو ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایسی صورت میں اس صورت کے اختیار کرنے والے کو اپنے اوپر ظلم کرنے والا قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات جب واسع علیم ہر شے کو محیط ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے مزید کمی بیشی جو سوچنی ہے وہ منع ہے، اس لیے کہ ہماری سوچ، ہمارا شعور محدود ہے،
اور اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو جب ہم جہد کی بات کرتے ہیں، کسی ایک طرف کی بات کرتے ہیں، اس پر دسترس کی بات کرتے ہیں، کسی پہلو اور اس کے جاننے یعنی علم کے حوالے سے کسی صورت پر بحث کرتے ہیں، تو مخلوق کی بحث مخلوق کے لیے تو ہو سکتی ہے، بے شمار کمی بیشیاں اس میں بھی واقع ہوتی ہیں، لیکن یہی پہلو خالق کی طرف نہیں منسوخ کیے جا سکتے۔ اللہ جل شانہ نے جب فرمایا کہ وہ ہر جہد کو محیط ہے، تو اس نے کرم اور احسان فرمایا، ایک جگہ مرکز مقرر فرمائی بیت اللہ شریف کو، جہاں تجلیات ذاتی کا مرکز مخلوق کو عطا فرمایا، اس طرف رخ کر کے تمہارا رکوع و سجود جو ہے یا جو تمہاری عبادات ہیں ایسے ہی ہیں جیسے تم میری طرف رخ کر رہے ہو۔ اور اس کی ذات علیم ہے، وہ ہر شے جانتا ہے، علم ادھوری ہے، ہمارے ماضی حال مستقبل کی بات ہو سکتی ہے، ہر شے اس کے حضور ہر لمحے حاضر ہے۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جنہیں مزید سوچنا ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارا جاننا ہماری ضرورت قرآن کریم نے پوری فرمائی ہے، اور پھر اب جو ہماری ضرورت ہے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اسے بسر کرنا ہے۔ اور اللہ کریم نے جب فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اب مخلوق ہی کی نسبت آپ دیکھیں، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حصے کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرمائی کہ انسان کا بچہ ہے تو وہ والد سے کسی شعبے میں کم تر تو ہو سکتا ہے، لیکن بعینی ہی خصوصیات اس کی بھی انسانی ہوں۔ اسی طرح کسی اور جاندار کا، کسی جانور کا، چرند پرند کا اگر بچہ ہے تو اس میں خصوصیات وہی ہوں۔ اور اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ شرک میں اہل کتاب نے اللہ کی اولاد قرار دی۔ اللہ کریم نے جہاں مساجد کے احترام، جہاں اللہ کریم نے اپنی شان قدرت بیان فرمائی ہے، وہاں یہ حصہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک اس کی اولاد کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ وہ حصے ہیں جو انہوں نے خود گھڑ رکھے ہیں، کیونکہ اولاد اوصاف رکھتی ہے والدین کی، کم زائد ہو سکتے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ والد زیادہ طاقتور ہے، زیادہ ذہین ہے، اولاد اس درجے کی نہیں ہے، لیکن اوصاف انسانی وہ بھی رکھتی ہوگی۔ اور جب انہوں نے اللہ کے مقرب ہستیوں کو یہ شرک کیا کہ انہیں اللہ کی اولاد قرار دیا، تو وہ اس دار دنیا میں پیدائش بھی ہوئی، ذریات انسانی ان کے وجود کے ساتھ تھیں، وہ تکمیل بھی مخلوق میں ہوئی، یہیں رہے، یہیں بسے، اور یہیں سے رخصت ہوئی، روح قبض ہوئی۔ انہیں اللہ جل شانہ نے اپنا کرم اور احسان فرمایا کہ انہیں یہ بلندیاں عطا فرمائی۔ اگر اللہ اولاد رکھتا تو اس کے اوصاف بھی ویسے ہی ہوتے، پھر ضروریات زندگی یا ضروریات انسانی اس کی اولاد کے ساتھ نہ ہوتی، کیونکہ اولاد والدین کی یا جہاں اس کی پیدائش ہے وہاں کی خصوصیات لے کر پیدا ہوتی۔ تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو انہوں نے تجاوز کر رکھا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی عقلی طور پر بھی، شعوری طور پر بھی کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، نہ کوئی سند ہے۔ اللہ کریم کی ذات پاک ہے، پھر فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اس کے ساتھ شراکت داری کسی کی نہیں۔ اولاد ہوتی تو وہ شریک ہوتے، وارث ہوتے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، وہ پاک ہے، واحد ذات ہے۔ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ اور جب بات کی جاتی ہے نا
ما فی السماوات والارض، تو زمین و آسمان چونکہ ہم اسے کلی دسترس نہ بھی رکھتے ہوں تو عمومی جو حسات انسانی ہیں اس سے ایک حد تک اس کا احاطہ ہم کرتے ہیں، یعنی آسمان کی وسعتوں کا اگر ہمیں علم نہیں ہے لیکن آسمان ہمیں ہماری جو نظر ہے وہ دکھاتی ہے، اسی طرح زمین اس کی وسعتوں، اس کی گہرائیوں، اس کے ایک ایک جو صفت ہے اس سے آشنائی نہ بھی ہو تو زمین پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں، اسی سے پیتے ہیں، اسی پر چلتے ہیں، جہاں اسی پر رہتے ہیں وہاں اسی میں دفن ہوتے ہیں۔ تو جو زمین کی کل حقیقت ہے اس سے آشنائی نہ بھی ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین ہے۔ تو جب زمین و آسمان کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کریم نے پیدا نہیں فرمایا، یہ اللہ کریم نے ہمیں جو ہمارے متعلق حصہ ہے وہ بیان فرمایا، ورنہ ایک ذات خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے جو جس جہاں میں ہے۔ تو فرمایا قُلْ لَهُ قَانِتُونَ، فرمایا ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس زبان سے تمہارا نہ آشنا ہونا اور بات ہے، لیکن ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے، اپنے اپنے حصوں، اپنے اپنے انداز جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ قانتون ایسی کھڑی ہے جیسا مؤدب اور عبادت کے لیے کھڑا ہونا ہو، حاضر ہے ہر لمحے ہر لحظے، اس کے حکم کے تابع ہے، فرما بردار ہے، کوئی تجاوز نہیں کر سکتی۔ قُلْ لَهُ قَانِتُونَ، ہر شے اس کے حکم کے تابع ہے یعنی فرما بردار۔ اب جو آسمان کی وسعتوں کی بات کی گئی، زمین کی بات کی گئی، تو اللہ کریم کا ہے، پھر جو کچھ اس میں ہے وہ سارا ہمہ وقت حاضر ہے۔ اللہ کریم کا ذکر اس کی حیات ہے، اس کی بقا ہے اس ذکر سے۔ بدیع السماوات والارض، پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ محض آسمان یا زمین کے اندر بات نہیں ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ تو زمین و آسمان یعنی جس زمین پر تم رہتے ہو، جن آسمان کی وسعتوں کو تم دیکھتے ہو، جس چاند ستارے سے، سورج سے استفادہ کرتے ہو، زمین سے استفادہ کرتے ہو، پھر اپنی سوچوں، اپنی خواہشات کے مطابق کچھ طے کرتے ہو، پھر شرک کرتے ہو، کوئی جواز نہیں ہے، نہ کوئی عقلی ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور جو کچھ کر رہے ہو یہ زیادتی کر رہے ہو، اور زیادتی اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ زمین و آسمان کا ایسا مالک ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور خود انہیں بھی اللہ کریم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اور یہ جتنی وسیع خلق ہے، فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس ساری تخلیق میں ایسا نہیں کہ کوئی عرصے لگے، ایسا نہیں کوئی مشقت ہوئی، یہ رب کائنات کی قدرت ہے، وہ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، اور ہر شے ویسے ہوتی ہے جیسے اللہ کریم چاہتا ہے۔ تو جو کچھ تم دیکھ رہے ہو مخلوق کی نظر سے دیکھ رہے ہو، حق چھوڑا ہے تو تمہاری سوچ، تمہارا انداز، تمہارا جو استعداد ہے وہ محدود ہو گئی۔ اس محدود حصوں میں جو تم زمین و آسمان کو حسات انسانی سے احاطہ کرتے ہوئے اللہ کریم کے ساتھ شرک کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے، تم ہو، گرد و پیش جہاں تک تمہاری رسائی ہے، سب اسی کا ہے، اور نہ صرف اسی کا ہے، اس کا تخلیقار بھی وہی ہے، اسے اللہ کریم نے وجود بخشا ہے۔ ہمارے نزدیک
تو اگر بات کی جائے کہ کسی شے کا ہونا، تخلیق، وجود میں آنا، وجود سے پہلے اسے کہا جاتا ہے عدم، کہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سامنے بات ایسی ہے کہ کسی کا ہونا یا نہ ہونا ہر صورت حاضر ہے، عدم بھی اس کے حضور حاضر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہ ہونا بھی اسی کی ملکیت ہے، ہر شے اس کے حاضر ہے، ہمہ وقت حاضر ہے، اور وہ کسی شے کو جب فرما دیتا ہے چاہتا ہے کہ ایسا ہو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے فَإِنَّمَا، تو اس سے کہتا ہے يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فرمایا فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے پہلے ابتداً عرض کی ہے کہ موازنہ مخلوق کا اور خالق کا جب کیا جائے تو پھر ٹھوکر لگتی ہے، چونکہ یہاں موازنہ بنتا نہیں۔ اللہ کریم نے ہر ایک کو یہ شعور دیا ہے جو اس کی ضرورت ہے، بالعموم مخلوق کی ضرورت حیات تک محدود ہے، اس نے وہ اسے احساس دیا ہے، وہ اسے ادراک دیا ہے اور تخلیقی طور پر عطا فرمایا۔ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، پرندہ کا جو بچہ ہے اسے اڑنا اپنی اسے جو اس کی نشو و نما ہے وہی سکھاتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جاندار کی زندگی اور اس کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں تو وہ اپنی متعلقہ ضرورت جو ہے وہ اسے اللہ کریم تخلیقی طور پر عطا فرماتے ہیں، اس کی ضروریات اتنی تھی۔ انسان کو یہ شعور جو اسے عبادت کے معنی نہ صرف سمجھاتا ہے بلکہ اس کا ظہور سر بسجود ہونے تک پہنچاتا ہے، یہ رب کائنات نے اسے تخلیقی طور پر عطا فرمایا، چونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے اسے پیدا اپنی عبادت کو فرمایا تو یہ حصے اللہ کریم نے اسے پیدائشی طور پر عطا فرمایا۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، فرمایا اور جاہل لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، یعنی جب سارے اعتراضات ان کے ڈول جاتے ہیں، کسی بات میں کوئی وزن نہیں رہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، ایسا کیوں ہے کہ ایک جو فرد ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام لاتے ہیں، تو فرمایا یہ کہنا بنیادی طور پر جہالت ہے۔ لا یعلمون، نہ جاننا ہے، اور نہ جاننا جہالت ہوتی ہے کہ تم جہالت کر رہے ہو جو یہ سوال کر رہے ہو، جو کہ اتنی نشانیاں اللہ کریم نے بکھیر دی ہیں، جو شعور عطا فرمایا ہے اس کے مطابق یہ نشانیاں انسان کو اس بات پر پہنچا دیتی ہیں کہ کوئی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں کسی پہلو۔ تو یہ جاہل ہیں، یہ اپنی جہالت کی بنا پر کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، لولا یکلمون اللہ، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، نبوت جو ہے یہ وابی ہے، ولایت کسبی ہے، نبوت کسبی نہیں ہے۔ کسب کہتے ہیں جس کام کے لیے محنت کی جائے، مجاہدہ کیا جائے، اور نبوت اللہ کریم کی وہ عطا ہے جو اللہ جل شانہ نے تخلیق سے پہلے اپنے مقرر فرما دی، مقرب جو ہیں انہیں مقرر فرما دیا، کیونکہ جہاں مخلوق سے یوم الست کے روز قسم لی گئی، وہاں انبیاء علیہ السلام کا حوالہ بھی اسی صورت میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ تو اللہ کریم کی یہ مقرب ہستیاں ازل سے اللہ نے مقرر فرمائی ہیں، انہیں وہ خصوصی استعداد عطا فرمائی ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی ذات پر شاہد ہو کر
مخلوق کو یہ شہادت دے کر نور ایمان تک پہنچاتی ہیں۔ کہاں کس درجے تک اللہ جل شانہ نے اپنے کس نبی اور رسول پر کیا عطا فرمایا وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہمارے ذمے اتباع ہے۔ وہ جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے وہ ایسا بیان فرمایا گیا معزز خواتین و حضرات کہ ہماری ضرورت پورا فرماتا ہے، کہیں کسی سوال میں کسی درجے کی کوئی تشنگی نہیں رہتی۔ اب جب بات ولایت کی آتی ہے تو ولایت نبوت کے تحت آتی ہے، امت میں آتی ہے، تو اس میں کسب ہے، وگرنہ اللہ جل شانہ نے تو بنیاد جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے اسے ولی اللہ قرار دیا ہے کہ اللہ کا وہ دوست ہے، کیسا غفور الرحیم ہے، مخلوق ہے، محتاج ہے، وہ خالق ہے اور بے نیاز ہے، پھر بھی جس نے اس کا حکم مانا اسے اپنا دوست بیان فرمایا۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ دوست کو کہتے ہیں۔ ولایت کیا ہے؟ کہ جسے وہ دوستی نصیب ہو، وہ کیفیت اور حال نصیب ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے، ہر صاحب ایمان کو ایک درجے کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ معاملہ کسبی ہے معزز سامعین کرام، کہ کتنا مجاہدہ کرنا نصیب ہوتا ہے، کتنی شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے، کتنی عطا ہوتی ہے، یہ ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اساتذہ کے حوالے سے دیکھنا کسی شخص کو، کسی انسان کو اور بات ہے، لیکن جب حقیقی معنوں میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے اللہ کی طرف دیکھو۔ عطا وہ فرماتا ہے، استاد ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ استاد ہے، مالک اللہ کی ذات ہے۔ اپنا تعلق اپنے اللہ سے ایسا استوار کرو کہ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ یہ محتاجی اس کے حضور پیش ہوتی رہے، مخلوق کے گرد نہ پھرتے رہو، مخلوق کے دروں پر نہ پیشانیاں ٹیکتے رہو۔ تو جب دین سیکھنا ہے، جس سے سیکھنا ہے، جو سیکھ رہے ہو وہ کتنا نازک معاملہ ہے، جس سے سیکھ رہے ہو تو پھر معاملے کی نزاکت وہاں تک جائے گی، لیکن بات کسی فرد کی طرف منسوب نہیں ہوگی، بات ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب ہوگی۔ اصول ایک ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے آگے پیچھے کوئی ذرہ، کوئی شے، کوئی لائن آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ حق وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ اور جب بات آتی ہے ولایت کی تو یاد رکھیں، ہم باہر بیٹھے جو ہیں تیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پانی میں نہیں اترتے، سیکھتے نہیں، محنت نہیں کرتے۔ کسی علم کے حوالے سے عالم کی بات ہو رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں ایسا علم میرے پاس بھی ہو، لیکن وہ کوشش جو اس علم کے حصول کی ہے اگر اس کی طرف دیکھیں تو اس میں ہماری نالائکی سمجھ آئے گی۔ اسی طرح جب بات اولیاء اللہ کی آتی ہے تو پھر ہم پہلے تو بنیادی طور پر تو پھر کسی کو ہم مانتے نہیں، لیکن جب مانتے ہیں تو اسے فی زمانہ نہیں مانتے، قدیم حصوں میں، تاریخ میں مانتے ہیں، لیکن جہاں مانتے ہیں پھر چاہتے ہیں ایسا میں بھی ہوں، ایسی جگہ مجھے بھی، ایسا قرب مجھے بھی نصیب ہو۔ لیکن اسی صورت کو جب ہم اپنی عمل پر لاتے ہیں معزز سامعین کرام تو ہمارے اعمال بڑی واضح شہادت دیتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں کیا اس چاہنے کے مطابقت ہمارے اعمال رکھتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھنے پر ہمیں اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ زندگی ہے، یہ موقع ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، آج ہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کسی کو کوئی معلوم نہیں دوسرے لمحے کا۔ تو اس زندگی کا ضائع کر دینا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دنیا کو تعمیر کر رہا ہوں، دنیا میں جو کچھ چاہوں وہ میں اپنے زور بازو سے کر سکتا ہوں۔ ہم نہیں، بڑے بڑے دعوے دار جو ہیں نا، قارون جب زمین میں دھنسا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ اٹھانا مال تھیں، ایک پوری جماعت جو ہے اسے سنبھالنا مشکل تھا، اس کی چابیاں، صرف خزانے کی چابیاں، خزانہ نہیں۔ اور قرآن کریم نے اس کے خزانے کا ذکر کیا تو کتنا زیادہ ہوگا، لیکن اس کے غرقار پر قرآن کریم نے فرمایا
کہ اس سے پہلے لوگ اس سے بھی طاقتور گزرے ہیں، جنہیں اللہ نے اس سے بھی زیادہ دے رکھا تھا۔ تو دنیا میں جس کے پاس جو ہے اور جتنا ہے، اس کا حساب بھی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، استعداد کا بھی حساب ہوگا، اسباب کا بھی حساب ہوگا۔ جسے جو استعداد دی اس نے اسے کتنا بروئے کار لایا اور کہاں لایا، کیا کیا۔ جو اللہ کریم نے مال اسے دیا، کیسے کمایا، مصارف کیا ہے، تو بات بڑی دور چلی جاتی ہے۔ اور ہم لوگ کمزور ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر آپ کی کل جو مملوکہ جو قیمت یا جو کچھ اسباب ہیں وہ 10 سے 15 درہم کے درمیان بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، 15 سے کم ہیں، 10 سے کچھ زیادہ، مختلف روایات ملتی ہیں۔ اور آپ کے آخری جو لمحات میں ہیں اس میں آپ دکھ فرما رہے تھے۔ جو موقع کی شہادت ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ دکھ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی مسافر کی ہے، تو بات توشے یا نوالے کی ہے، تو ہم نے خواہ مخواہ یہ سارا کچھ اکٹھا کیا ہے کیا، 15 درہم نہیں بنتے۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں معزز سامعین کرام، اپنی آسائش، اپنی کاوش، اسباب، تو ایسے لگتا ہے کہ ہم کہیں کھو سے گئے ہیں۔ اسباب دنیا جو ہیں اس کے گرد ہماری زندگی جو ہے وہی چل رہی ہے، ہم نے وہیں اسے روک لیا ہے۔ تو اسباب دنیا جو ہیں جائز ذرائع سے منع نہیں ہے، لیکن مقصود ہوتے چلے جائیں تو یہ ایسا بڑا پتھر ہے کہ کسی بھی کشتی کو ڈبونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ جب مقصود ہو جائے تو پھر یہ اتنا بھار ہو جاتا ہے کہ کوئی کشتی پھر اسے لے کر کنارے نہیں پہنچ سکتی، یہ سفینے کو ڈبونے کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اسی طرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دینی پہلو رہ جاتے ہیں دنیا کی تکمیل میں، اسباب کی تکمیل میں، دنیاوی پہلوؤں کے حصول کے لیے دینی پہلو رہ جاتے ہیں۔ کہیں کوئی دوست آ گیا، مصروفیت آ گئی، اس مصروفیت یا اس تعلق کو نہیں چھوڑنا، ہماری فرض نماز چھوٹ جائے گی۔ اگر سفر نہ کیے گزارا ہو سکتا ہے تو کرنا ہے، کہیں کوئی دنیا کا کام رہ نہ جائے، لیکن روزہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں، اجازت ہے چھوڑ دو۔ اب جو وہ کام ہے وہ کتنا ضروری، کتنا لازم، دین اسلام سہولت دیتا ہے، تنگی نہیں دیتا۔ فطرت انسانی کے مطابق اللہ نے یہ دین اسلام جو ہے یہ نازل فرمایا، یہ اس نے کرم اور احسان فرمایا۔ وگرنہ بنی اسرائیل کے واقعات میں قرآن کریم یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ فرما دیا جاتا کہ وہ اپنی گردنیں اڑا دیں، وہ قتل کر دیے جائیں، تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، چاہے جو کچھ ہے جہاں ہے وہاں سے نکل جائیں، ہجرت کر دیں، تو حق میں بہتر ہے۔ تو اس نے تو اپنا حکم جو فطرت عطا فرمائی ہے اس کے تحت فرما دیا کہ فطرتی تقاضے پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ وگرنہ ایک طرف یہ چند ساتیں ہیں اور دوسری طرف ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ہمیشہ کا انعام جسے عطا فرما رہا ہے اسے چند ساتیں، اور ان ساتوں میں بھی توفیق وہ عطا فرما رہا ہے۔ تو جو سجدہ ریز ہے سبحان ربی الاعلیٰ نصیب ہو رہا ہے، یہ بھی جو سجدے میں ہے اس کا کمال نہیں ہے، جس کے سجدے میں اس کی عطا سے ہے، ایسا غفور رحیم ہے۔ تو اپنے اللہ سے تعلق اپنا استوار کریں۔ ہم سارے جہان کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرے یہ مسائل ہیں، اپنے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اس نے اس مانگنے کو عبادت کا درجہ دیا ہے، وہ نہ صرف عطا فرماتا ہے، اجر اور ثواب بھی دیتا ہے۔ اپنے اس رشتے کو، اپنے اس بندگی کے رشتے کو سمجھو تو صحیح۔
جب تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات نصیب ہوتی ہیں، جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہیں، اس بحر سے جڑنا نصیب ہوتا ہے، تو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ ان کی گہرائی کیا، کتنی سمجھ آئی، کس درجے کی سمجھ آئی۔ یہ اللہ کریم کا اپنا احسان ہے، کس کو کتنا وہ عطا فرما رہا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اپنے اس تعلق، اپنی اس بندگی کے تعلق کو سمجھو، اس کے مطابق ڈھالو اپنے آپ کو۔ تو اس لیے فرمایا یہ جہل کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ اعتراض کر رہے ہیں اپنی ذات کو، اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو کلام ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی کلام ہو تو ہم تب یہ تورات کو مانیں گے، یہ تختیاں تب ہم مانیں گے جب ہم بھی کلام سن لیں گے۔ تو اس پر قرآن کریم میں تو بیان فرمایا گیا نا کہ ان پر بجلی کی کڑک نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ کریم نے انہیں پھر حیات بخشی۔ تو اس میں مفسرین کرام جب اس واقعے کے حوالے سے بحث فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض روایت ایسی بھی ہیں کہ انہیں آواز مبارک سنائی دی، اس کے بعد انہوں نے کہا ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ کیا پتہ کس کی آواز۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی جو ہے جہالت کی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ پھر کیوں بات نہیں کرتا، ہمیں فرماتا کہ میں اپنا نبی بھیج رہا ہوں، ساتھ فرشتے ہوتے، جہو جلال ہوتا، دولت ہوتی، باغات ہوتے، تو ہم مانتے، تو ہم سے بات کوئی کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا اوتاتین آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں ہے، ہمیں کوئی نشانی ملتی، کوئی فرشتہ اطلاع دینے آتا، کوئی ہمارے لیے بھی سبب ہوتا۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، فرمایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کی طرح بات کہی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں جیسے اعتراضات انہوں نے کیے یہ بھی ویسے ہی اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کے قلوب باہم مشابت رکھتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو سمجھ آئی کہ جو جس روش پر گزر گیا آنے والا پیچھے جو ہے، اس نے جب اس طرح کی روش اختیار کی تو ان کے قلوب یا کیفیات کی مماثلت ہے۔ تو اسی لیے آج بھی جو اعتراضات اٹھتے ہیں، اگر ان اعتراضات کو آپ دیکھیں تو وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں کسی بدبخت کے منہ سے وہ الفاظ نکلے ہوں گے۔ تو شیطان بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ جو اس کی سزا ہے اسی سزا کا مستحق یہ نیا آنے والا بھی ہو، یہ بھی اسی طرح کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے، اور جس انکار پر وہ آج کھڑا ہے جیسا پہلے انکار کرنے والا تھا، چونکہ قلب جب بات کی نا، فرمایا نا تشابہت قلوبہم، ان کے قلوب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو قلوب جو ہیں وہاں کیفیت ہے، اور جو جیسا چاہ رہا ہے ایسی کیفیت ہے۔ تو جو جتنا حق کے خلاف ہے، جو جتنی جہالت کر رہا ہے اس کی کیفیت ایسی، اور اس جیسی جہالت جس نے پہلے کی تو اس کی روش ویسے ہوگی جیسے اس بدبخت پہلے کی روش تھی۔ تو اس کا دوسرا پہلو حضرت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اگر انکار میں قلوب کی مشابت ہے انکار میں، تو فرمایا تو پھر تو یقینی بات ہے کہ اقرار میں بھی مشابت ہوگی، کیونکہ اعمال ہے نا جی، یہ عمل بد ہے وہ عمل صالح ہے۔ عمل بد کی مشابت بیان فرمائی گئی، جس کا مطلب ہے کہ عمل صالح کی جو مشابت ہے، چونکہ عمل تو وہی ہے جو حکم ہے اس کو اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن جیسے پہلوں نے اختیار کیا، جس خلوص جس شوق سے اختیار کیا، اس شوق کی مشابت آج بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ کیسی باریک بات ہے، اور کیسی مقرب ہستیاں گزری ہیں
کہ اللہ کریم کے انبیاء مقرب ہستیاں، لیکن رب کائنات نے اپنی ان مقرب ہستیوں کے جو غلام ہیں نا، وہ بھی عمومی نہیں، وہ بھی رب کائنات نے چنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمومی ہستیاں نہیں ہیں، خصوصی لوگ ہیں جن کی شہادتیں کلام ذاتی سابقہ حصوں میں بیان فرمائیں، قرآن کریم میں اوصاف بیان فرمائے۔ عمومی لوگ نہیں، وہ بڑے خصوصی لوگ، ایسے خصوصی لوگ ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہیں، تو پھر جب بعد پیچھے حساب کتاب کی آتی ہے بلا حساب، جنت کا جانا اور دوزخ کا گزرنا پل صراط سے فرمایا ہر ایک نے گزرنا، لیکن حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے ایمان والے لوگ پل صراط سے گزریں گے کہ دوزخ اللہ کے حضور عرض کرے گی بار اللہ اپنے ان بندوں کو جلدی گزار دے، میری آگ ٹھنڈی ہو۔ سمجھ آتی ہے کہ ایسے لوگ جو رب کائنات نے اپنے حبیب کی خدمت کو مقرر فرما، وہ عمومی لوگ نہیں ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایسی صفات کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، اللہ میں معاف فرمائے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے زمانے میں لوگوں میں یہ جسارت آ گئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہ ہم انہیں روک سکتے ہیں اور نہ اتنی غیرت ایمانی ہے کہ ہماری دھڑکن بند ہو جائے، ہماری سانس رک جائے۔ حیات ہیں، لوگ جرأت کرتے ہیں۔ آئے روز بات آتی ہے کہ فلاں جگہ جی شان میں گستاخ، فلاں جگہ، تو وہ باتیں گستاخ ہیں، اپنا ہر کوئی نتیجہ پا لے گا۔ لیکن آج جو ہم دعوی ایمانی والے ہیں، روز قیامت ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ہم دعوی ایمانی لے کر بیٹھے تھے اور لوگ یہ جسارت کرتے رہے، یہ شیطنت کرتے رہے۔ تو پہلے بھی جو حالات گزرے ہیں ایمان والوں نے انہیں جواب دیے، اور یہ آسمان یہ دن رات گواہ ہے ان جوابات کے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا، ایمان عطا، اس امت کو وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ کسی کو جرأت نہ ہو سکے۔ ہمارا جذباتی قوم ہے اور جذبات وقتی ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم بھی 2 دن غصہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ قیامت کے دن یہ بھولی ہوئی باتوں میں نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے باریک سے باریک بات، اور وہ باتیں بھی یاد دلائی جائیں گی جو تم بھول جاتے ہو اپنے کردار کے حوالے سے بیان فرما۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ پوری دنیا پر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عدد میں سب سے زائد ہے، اور کتنے کم لوگ تھے اور کتنی مخلوق تھی، کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ عدد زائد ہے، ایمان کمزور ہے، ان کی تعداد کم تھی، ایمان مضبوط اور راسخ تھے، جرأت نہیں ہوتی تھی۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے قلوب،
ہمارے اجداد کی نسبت ہو، چونکہ دین اسلام بطور توارث نصیب ہوا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم میں سے کثیر تعداد نسلاً بعد نسل وراثت میں، ویسے بھی توارث میں آ رہا ہے، ہم میں تو کثیر تعداد وہ ہے جو نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں۔ تو رب کائنات تشابہت قلوبہم، سہالے حصوں میں ہمیں عطا فرمائے، تاکہ ہماری تکبیر میں بھی اتنی جان ہو کہ جس کا جو معاملہ ہے وہ جانے، جیسے چاہے ایسے اختیار کرے جیسے اللہ نے اجازت دی، لیکن اس درجے کی تجاوز کی جرت نہ ہو سکے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی۔ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، بیان کرنی یعنی موجود ہیں۔ کلام ذاتی میں بھی ارشاد فرما دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عملی نمونہ آپ کی ذات میں بھی عطا فرما دی۔ گرد و پیش قرآن کریم زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھنے کی دعوت ارشاد فرماتا ہے۔ تو فرمایا جو یقین رکھتے ہیں، جو جاہل ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جو یقین لانے والے ان کے لیے نشانیاں رب کائنات نے کہا ہے کہ بیان فرما دی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے جمعۃ المبارک کا، لیکن جو بات میں نے کی، جس دکھ کا اظہار کیا، اس دکھ کو وقتی جذبات کی نظر نہ کریں، خدا را وقتی جذبات کی نظر نہ کریں۔ ایک ٹھانے اپنے اندر، ایک ایمان کی ایک کیفیت ایسے پکڑیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، کبھی ڈگمگاتا کسی دوسرے کا سہارا نہیں ہو سکتا، اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ یہ جس شاخ پر ہم بیٹھ کر اسے کاٹتے رہتے ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں۔ ہمیں جگہ جگہ مار پڑتی ہے، پھر یہ گستاخیاں ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو خیال آ گیا تو نہیں، یہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ذبح کیا جائے نا جانور، ذبح کرنے کے بعد پھر کسائی اس کے گٹے ٹھکورتا ہے کہ اس کے اندر جان ہے کہ نہیں، پھر کھال اتارو۔ تو جب ہماری کیفیت اس ذبیحے جیسی ہو جائے کہ جس کا کسائی اس کے گٹے ٹھکور رہا ہو کہ اب اس میں جان ہے کہ نہیں، تو کسی کو کیا خوف ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ شان ہے جس میں کوئی مخلوق کمی تو کجا اضافہ نہیں کر سکتی، میرے اللہ نے عطا فرمایا۔ مخلوق کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ اس شان میں کوئی کمی بیشی کی بات آ سکے۔ لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے اسے دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔ باعمل مسلمان قوم کی بھلائی کا بھی سبب ہو سکتا ہے، ملک کی بھلائی کا بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن ضرورت ہے باعمل ہونے کی۔ جب معاملہ اللہ کی نسبت ہو جائے گا، پھر کسی تمغے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی تشہیر کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کرو گے اپنے اللہ کے لیے کرو گے۔ اور ہم ایسی سوچ پا رہے ہیں، آتے راستے میں کل میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے وہاں سے پتھر لے کر گیا ہے، بجری کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، سارے راستے میں پڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کی رکاوٹ اٹھانا، صاحب ایمان کا راستے کی رکاوٹ اٹھانا اللہ کے لیے کہ کسی کو تکلیف نہ سہولت ہو، ایمان کی نشانی ہے۔ تو کیسے وقت میں ہیں جہاں ہم راستے پر پتھر بکھیر رہے ہیں، اور بکھیرنے والے کا بھی دعویٰ ایمان ہے، گزرنے والے کا بھی دعویٰ ایمان ہے۔ نہ بکھیرنے والے کو لحاظ ہے، نہ گزرنے والا اٹھانے کی کوشش کرو۔ کوشش کریں اپنے اعمال کو، بنیاد ایمان، یہ مضبوط ہوگا، پھر سمجھ آئے گی اس وطن عزیز کی حفاظت جو ہے، اس پر جان نثار کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔
ہر جگہ ہر شعبہ ہم ہی میں سے ہے، باہر سے کوئی نہیں۔ تو جو اپنے اعمال کو دیکھے گا، درست کرے گا، درست کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ سے ہدایت کا طالب ہوگا، اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ جو اپنے زور بازو کے کمالات دکھانا چاہتا ہے، بڑی دنیا گزر گئی، ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن معاملہ نازک تر ہوتا جائے گا، بات جب حساب کتاب پر آئے گی کچھ نہ بن پڑے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں وہ قوت ایمانی عطا فرمائے کہ ایسی جسارت کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔